بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ اچھا جی، میں آ گئی ہوں چھت پہ اور ٹائم ہے تقریباً 11 کا، اور یہ دونوں بھی کھا رہے ہیں اور ان دونوں کو بھی ادھر ڈال دیا. اور یہ ابھی صفائی وغیرہ نہیں کی اور یہ آج مزے سے کھا رہی ہیں کیونکہ موسم کافی قدرے بہتر ہے تو اس وجہ سے. ورنہ پتہ ہے پچھلے دنوں میں کافی زیادہ گرمی تھی تو جانور بھی بڑے پریشان تھے. تو ابھی مرغیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی ان کو نہیں کھولا، ابھی کھولتی ہوں ان کو بھی. شیر ہے جی مرغیاں. آج بھی انڈا نہیں دیا، پر کل میں نے 3 انڈے اٹھائے تھے ماشاءاللہ سے، اور آج نہیں دیا. یہ اپنا کھا رہا ہے، اس کو میں نے باہر کھول دیا. اور یہ رہی جی میری گڈی جو کہ اپنا کھا رہی ہے اور ماشاءاللہ سے ہیلدی ایکٹیو ہے الحمدللہ، ابھی تک ٹھیک ہے. اور بہت سے بھائیوں نے اور مجھ سے پوچھا جی کہ اس کے کتنے دن رہ گئے ہیں. تو جی بکرے کھلے ہوتے تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تقریباً 3.5 ماہ سے اوپر کی ہوگی، یا 3 ماہ 3.5 ماہ یا 4 ماہ کی ہوگی یہ کراس. تو دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جی اپنا کھا رہے ہیں. آج میں نے کرنی تھی اس ٹاپک پہ بات جی کہ پچھلے دنوں میں بہت سی ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ جی منڈی چلے جائے، سستے جانور ہو گئے، سیلاب کی وجہ سے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلان ہو گیا. تو جب کہ اگلی بات کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ان دنوں منڈی میں کون سی بیماری آ رہی ہے یا سیلاب کی وجہ سے کیا صورتحال بن چکی ہے جانوروں کی. تو جو نیو شوقین ہیں وہ ان کے کہنے پہ آ کے جی آپ اٹھ کے چلے جائیں گے اور منڈی سے جانور خرید بھی لائیں گے. تو ان دنوں آ رہی ہے جی PPR منڈی میں بہت زیادہ، اور بیماری ہے جو کہ ایک منڈی میں پھیل چکی ہے. اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ان کے جانور بھی ایکسپائر ہوئے ہیں. تو PPR بھی ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو جانوروں میں بیماری آ رہی ہے وہ ہے جی کھروں کا پکنا. کھر پک رہے ہیں جانوروں کے، خراب ہو رہے ہیں کیچڑ اور گارے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آ رہی ہے آگے. نزلہ، زکام، فلو، یہ چیزیں تو ہے ہی ہیں کیونکہ موسم چینج ہوتا ہے. جیسے انسان کو اثر پڑتا ہے موسم کا ویسے ہی جانوروں پہ بھی پڑتا ہے. لیکن یہ جو ایکسٹرا بیماری اب نہیں نکل رہی ہے وہ یہ ہے جی کہ جانوروں کے کھر خراب ہے. تو یہ جب بھی آپ منڈی جائیں تو بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ ہر انسان اپنے بجٹ کے حساب سے ہی چلتا ہے. بہت سے شوقین بھائی اپنے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے جی جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن پہلے بھی میں نے بتایا تھا، بار بار بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے جانور لینے ہیں تو بہتر ہے کہ کسی کے گھر کے لے لیں. جیسے بھی ہوں گے صاف ستھرے ہوں گے، انجیکشن لگے ہوں گے، ویکسین وغیرہ ان کی ہوئی ہوگی، سارا کچھ ہوا ہوگا. اور اگر آپ منڈی جاتے ہیں تو پھر آپ کسی سیانے بندے کو، یعنی کہ اگر آپ نے نیو شوق شروع کیا ہے، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، تو کسی ایسے بندے کو ساتھ رکھیں جس کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہو، تو پھر ہی جانور پرچیز کریں. ورنہ اس ٹائم جو بیماری آ رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. کل جی اس کا یہ دیکھے پاؤں درد کر رہا ہے. کل اس نے رسی پھنسا لی پاؤں میں اور رات کو اسے کافی درد تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہے. میں نے اس کو انجیکشن وغیرہ درد کا لگا دیا تھا تو اب قدرے بہتر ہے. لیکن کل اس نے حد کر دی. اچھا کل پرسوں شام کو میں نے ان کو انجیکشن بھی لگا دیے تھے ایورمیکٹن کا، اس کو بھی اور ان دونوں چھوٹیوں کو بھی، اور ساتھ میں جی لگایا میں نے سیلیویٹ انجیکشن. تو اللہ کا کرم ہے، اب انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی جو ایورمیکٹن انجیکشن یوز کرتے ہیں تو ساتھ آپ کوئی بھی وٹامن کا انجیکشن لازماً یوز کریں، چاہے وہ وٹامن AD3 ہے یا آپ سیلیویٹ یا کوئی بھی اچھا طاقت والا انجیکشن لازماً یوز کریں. کیونکہ یہ وقتی طور پہ جو انجیکشن ہے یہ جس سے کہہ لیں کہ جانور کو ڈاؤن کرتا ہے تھوڑا سا، ظاہر سخت ہوتا ہے انجیکشن اس وجہ سے. تو آپ تھوڑا سا احتیاط کریں جب بھی انجیکشن لگائے تو ساتھ کوئی اس کے ایکسٹرا وٹامنس کا انجیکشن لازماً دے جانور کو. تو یہ دونوں جی اپنا کھا رہی ہیں. ان کا پانی ابھی چینج میں نے کرنا ہے، پانی انہوں نے نہیں پیا. اور میرے خیال میں ان کو ادھر تھوڑی دیر کے لیے کر دیتے ہیں خشک اور دھوپ والے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اب جیسے جیسے موسم بدل رہا ہے تو بکریوں کو دھوپ میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے. ابھی جب میں آئی تو گڈی ادھر دھوپ میں بیٹھی تھی، ادھر اس جگہ پہ. تو جی یہ ابھی باہر نکل آئی اور وہ دونوں اندر گھوم رہی ہیں. میں نے سوچا کہ آج ان تینوں کو کھول دیا جائے اور بکرے کو تھوڑی دیر کے لیے ادھر شام تک، یعنی کہ 4-5 بجے تک ادھر بند کر دیا جائے تاکہ یہ بھی تھوڑا گھوم پھر لیں. اب یہ بڑی ہو رہی ہیں، ان کو بھی کھلا رکھنے کی اب عادت ڈالوں گی، ورنہ تو یہ اپنے روم کی عادی ہو چکی ہیں.
لیکن آہستہ آہستہ کر کے اب ان کو عادت ڈال جائے گی. ویسے بھی دھوپ ہے تو دھوپ میں چلیں یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گی. چارہ ان کا اندر بھی پڑا ہے اور یہ باہر بھی ہے, تھوڑا تھوڑا جب دل کیا ان کا تو کھا لیں گی. اچھا, مجھ سے کل پوچھا, میں نے جب ویڈیو لگائی تو مجھ سے ایک بہن نے پوچھا بھی کہ سیلی ویٹ انجیکشن کیا بچوں کو لگایا جا سکتا ہے؟ جی ضرور بچوں کو لگائیں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کھر جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ پورے نہیں لگتے, یعنی کہ ایسے پورا پنجہ لگا رہے ہوتے ہیں, کھروں پہ نہیں کھڑے ہوتے. تو آپ ایسے بچوں کو لگا سکتے ہیں پوائنٹ میں. تو سیلی ویٹ انجیکشن ایک پوائنٹ لگا سکتے ہیں, اچھا ہے, زبردست انجیکشن ہے. وٹامن A, D3 یہ چیزیں جو ہیں یہ سارے انجیکشن اچھے ہیں جو کہ جانوروں کے لیے انتہائی مفید ہے, چاہے وہ بکرے ہیں, بڑے بکرے ہیں, چھوٹے ہیں یا بکریاں ہیں. تو باڈی ویٹ کے حساب سے لگانا پڑتا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے سارا کچھ کہ کتنے ویٹ پہ کتنا آپ نے انجیکشن یوز کرنا ہے, تو لگایا جا سکتا ہے. جی MAY کام اگر آپ لگا لیتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے, اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس سیلی ویٹ ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے. یہ دونوں انجیکشن یہ سارے وٹامن A, D3 یہ سارے وٹامنس کے انجیکشن ہیں تو آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہ یوز کر سکیں. یہ جی باہر کھڑی ہے. اچھا, پھر ایک سوال تھا مجھ سے جی کہ ساڑو کی وجہ بڑی وجہ کیا ہے؟ تو جی ساڑو جو ہے نا عموماً جو جانور جو بچے دے چکا ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے, اور گبن جانوروں کو بہت کم یہ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جو جانور جس نے بچے دیے ہیں اس کے حیوانے کو صاف رکھیں, اس کے کپڑا شپڑا باندھیں, ساتھ میں اس کو صاف جگہ مہیا کریں جہاں پر وہ بیٹھے. اور نمبر 2 بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ اس کو ادرک لہسن وغیرہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ یوز کروا دیتے ہیں تو تب بھی یہ چیز کم ہو جاتی ہے, کیونکہ اکثر یہ بادی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن بیسکلی یہ جو ہوتا ہے یہ ایک جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے, جو بیکٹیریل انفیکشن ہی کہہ لیں, بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ گندی جگہ پہ بیٹھنے سے ہوتا ہے جانور کو. تو آپ کوشش کریں کہ دودھ نکالنا ہے یا بچوں کو دودھ پلانا ہے تو وہ جانور کے کھانے سے پہلے کر لیں, پلا لیں, تاکہ جانور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھڑا رہے. اس کے بعد اگر آپ چارہ دیں گے تو وہ کھائے گا تو وہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا, جس کی وجہ سے تب تک جو ہے وہ اس کا جو منہ ہے وہ بند ہو چکا ہوگا حیوانے کا, تھنوں کا, تو پھر اتنا چانس نہیں بنتا. پھر سیکنڈ بات یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک لوشن بنا لیں, گھر میں رکھ لیں. جب آپ بکری کا دودھ نکالیں یا بچوں کو پلائیں تو اس کے بعد آپ نے وہ اس پہ لگا دینے حیوانے پہ. وہ ہے جی میں جو بناتی ہوں اپنی بکری کے لیے وہ یہی ہوتا ہے, پایوڈین اور گلیسرین یہ مکس کر کے رکھ لیتی ہوں. اور ہم وزن لے لی, جتنی بھی لے لی, اگر آدھی بوتل پایوڈین ہے تو آدھی بوتل میرے پاس ہوگی جی اتنی سی کر کے گلیسرین کی, تو وہ میں بنا کے مکسچر بنا کر رکھ لیتی ہوں. تو جب بھی میں اس کو دودھ پلا چکتی ہوں یا یہ ہو گیا جی کہ دودھ اگر نکالا بکری کا تو میں پورے حیوانے پہ اچھے سے ہاتھوں سے مل دیتی ہوں, یا پھر اس کے جو تھن ہے وہ ڈپ کرتی ہوں اس لوشن میں. پھر اس سے یہ ہوتا ہے جی کہ جراثیم وغیرہ کا خطرہ نہیں رہتا, تو جانور کی جو صحت ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے. کیونکہ اگر ساڑو یا اس طرح کا مسٹائٹس وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے تو جانور کی صحت بھی کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے. کور تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بچے کو اور ماں کو دونوں کو بڑا مسئلہ بنتا ہے, کیونکہ بچے کو دودھ نہیں ملے گا اور ماں کو جو ہے تکلیف برداشت کرنا پڑے گی, جس کے بعد وہ کافی صحت ڈاؤن کر جاتی ہے. یہ دیکھیں اب کھانے سے زیادہ ان کو دھوپ اچھی لگی اور یہ آرام سے بیٹھ گئے. اچھا, یہ تیلا گا رہی ہے جھاڑو کا, جیسے تنکا کہتے ہیں جی کہ یہ چاہے جو مرضی ہو جائے ویسے اتنی نفرت کر جاتی ہیں, ذرا سی مرغی پیر لگا دے یا کہیں پہ ان کے کھانے میں اور اب یہ جھاڑو کھا رہی ہے, کیونکہ جھاڑو مزے کے اس وجہ سے. تو یہ جی یہ بھی لگی ہوئی ہیں, اب یہ آرام سے ادھر کھڑی ہوگی اپنے کونے میں, اس کو یہ جگہ پسند ہے اس وجہ سے. ابھی ان کا چارہ وغیرہ تھوڑا تھوڑا پڑا ہے, ابھی اندر بھی چیک کر لیتے ہیں, کیونکہ میں ڈالا تو ہے جی پڑا ہوا ہے. ابھی ایکسس کر کے کھا لیں گی, تو پانی بھی ابھی ان کا میں بھر کے رکھ دیتی ہوں. تو میں نے سوچا تھا کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے, یہی تھی میری چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتی ہوں میری ویڈیو اور میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی, اور اگر اچھی لگی ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے بائے.